من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان جی معزز مہمان، رمضان مبارک کا مہینہ جس کا آج الحمدللہ ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے اور پہلے عشرے کا ہمارا متعین شدہ سبق سورۃ الرحمن، انشاءاللہ پہلے عشرے کے اندر ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا ڈیلی سبق پڑھا جائے نا، کوشش کریں کہ اتنا اس کو روزانہ کے طور پر حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے 6 آیات پڑھی ہیں اور بالکل چھوٹی سی ہیں۔ آج یہ سارا دن کے یہ وظیفہ بنا لیں، جہاں دیگر آپ نے اذکار یا اپنا متعین شدہ اپنے اندازے کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے نا، ابھی تھوڑی سی آپ زحمت کرو گے نا تو انشاءاللہ یہ آیات آپ کو یاد ہو سکتی ہیں۔ اور کوشش کریں کہ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، کل تک آپ ان آیات کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا تھوڑا کوشش کریں گے تو امید ہے یہ 10 دنوں میں ہم سورۃ الرحمن کو یاد کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ پہلی بات کمپلیٹ۔ سورۃ الرحمن اپنے نزول کے اعتبار سے یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور اپنے تعارف کے اعتبار سے یہ 3 رکوع پر مشتمل ہے اور 78 آیات ہیں اس کے اندر۔ اور یہ سورہ مبارکہ
اللہ تعالیٰ کے احسانات انعامات سے بھرپور سورہ مبارکہ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے، اور جا بجا کہیں نہ کہیں اللہ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کرنے کے ساتھ ہر نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو بار رپیٹ کی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے جی؟ آج تو آپ نے ایسا آواز میں بتایا، یہ پھر میں نے سوال کرنا ہے اور آئندہ آپ نے سب نے پڑھنا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ پورے سال کی جو ہماری زنگ ہے نا، ہم نے اس کو انشاءاللہ اتارنا ہے انشاءاللہ۔ 31 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک سورہ مبارکہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس بات کا یار انکار کرو گے، کتنی ہی نعمتیں ہیں میری، کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا بہت زیادہ چیلنج کرتے ہوئے اظہار فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سب لوگ مل کر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے نہیں، لہٰذا نہ احصار میں احاطے میں لائی جا سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت ایک سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ہمیں اس پر شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے فضیلت کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو کہ سندن بالکل ضعیف ہے، کہ ہر چیز کا کوئی دلہا یا دلہن ہوتی ہے، قرآن مجید کی دلہن سورۃ الرحمن ہے، یہ بیان کی جاتی ہے جو کہ سندن ضعیف ہے۔ اور یہ اپنے فضائل اور خصائل کے اعتبار سے جو اس کے اندر بیانیہ بیان کیا گیا نا، وہی اس کی فضیلت اور عظمت کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اس کی پہلی آیت ہے الرحمن، بڑا مہربان۔ کیا ترجمہ ہے جی اس کا؟ بڑا مہربان۔ مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے اس رحمان صفت کا جو معنی اور مفہوم بیان کیا نا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الرحیم اور ایک صفت ہے الرحمن، اور یہ دونوں صفتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں۔ اور رحمان اللہ کی جو صفت ہے نا، بڑے مہربان، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اللہ کی رحمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں سے اللہ کے فرما بردار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے کافروں کو رزق دیا ہوا کہ نہیں؟ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ کافروں پہ بھی مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ بے نمازوں پہ بھی مہربان ہے، جو سال کے بعد اللہ کے گھروں میں انٹر ہوئے، اللہ ان پہ بھی مہربان ہے۔ جو ریگولر نمازی ہیں، اللہ ان پہ بھی مہربان ہے، اپنوں پر بھی، بیگانوں پر بھی، دشمنوں پر بھی، اور محبت کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا الرحیم، اس سے مراد ہے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ رحمت فرمائیں گے، اور وہ رحمت کی صفت صرف مومنین کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے قیامت کے دن کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، بولیں کتنے؟ 100 حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا پہ نازل کیا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے والدین سے، حتیٰ کہ آپ جانوروں کے اندر بھی رحم دیکھیں گے، ان کے اندر بھی محبت اور احساس دیکھیں گے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور قیامت کے دن ہم صائمین کے ساتھ، روزے داروں کے ساتھ، انشاءاللہ ہم نمازیوں کے ساتھ، ذکر کرنے والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اللہ قیامت کے دن اپنی بھرپور 100 رحمتوں کے ساتھ حسن سلوک فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی انسان اپنے روزے، اپنی نیکییں، اپنی عبادات کے بل پوتے پہ اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ سوال ہلا دینے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ تو امام الانبیاء ہیں،
سرور کائنات ہیں، آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائیں گے۔ فرمایا میں نبی ہونے کے باوجود، سردار نبی ہونے کے باوجود، میں بھی کل قیامت کے دن اللہ کی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کے ساتھ جاؤں گا۔ رحمت کے ہم دنیا میں بھی طلبگار ہیں، آخرت میں بھی طلبگار ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، ان رحمتی سابقت غضبی، میری جو رحمت کی وسعت ہے نا وہ میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحیم ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہمیں ہمہ وقت اللہ کی رحمت کا جو ہے نا وہ سوالات کرتے رہنا چاہیے۔ تو پہلی آیت کا پیغام ہے اللہ بڑا مہربان ہے، تو مہربان رب کے قریب ہونے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی رحمت کے سوالات، ابھی آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں نماز کے لیے، تو آپ نے کیا دعا پڑھی ہے بھلا جی؟ بولے جن کو نہیں آتی وہ بھی سن کے ہی پڑھ لیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ یہ 5 وقت مسجد میں آنے والا نمازی اللہ سے یہ سوال کر رہا ہے، جس کے ذہن میں یہ دعا ہے۔ آج کے یہ آیت کا یہ پہلا حصہ سورۃ الرحمن کا پیغام آپ کے ذہن میں موجود ہو، وہ تو بڑا مہربان ہے، ہم تو اس کے گناہگار اور اس کے فرما بردار بندے ہیں، وہ تو کافروں پہ بھی مہربان ہے۔ میں اس کے گھر کی دہلیز پہ آ کے کہہ رہا ہوں اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلیں گے، عزت کے دروازے کھلیں گے، اللہ ساری مہربانیاں فرما دیں گے۔ اللہ کی رحمتوں کو اپنے سینوں میں اور اپنے دماغوں میں ہمیں سمانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی زندگی نصیب فرمائے۔ دوسری آیت ہے علم القرآن، اس اللہ نے قرآن مجید کو سکھایا ہے۔ کس نے قرآن مجید کو سکھایا ہے؟ کافروں کا ایک اعتراض تھا یعلمہ البشر، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید کو نازل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ اللہ نے اس کی ایک سند بیان کی ہے، تنزیل من رب العالمین، اس کو نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ رب العالمین ہے، اور اس کو سکھانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، جس نے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، پھر آپ کے ذریعے سے آگے صحابہ نے سیکھا ہے، تابعین نے سیکھا ہے، محدثین نے سیکھا ہے، اور آج 1450 سال گزر جانے کے باوجود اور اس پرفتن دور کے اندر بھی یہ جو شمع جل رہی ہے اس قرآن کی تعلیم کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اس تعلیم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی یہ شان دے دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، زمانے بھر کے انسانوں میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور ایک صحیح سند سے یہ حدیث پاک موجود ہے، جو انسان صبح یا شام کو اللہ کے گھر میں آتا ہے، قرآن سیکھنے آتا ہے یا قرآن سکھانے آتا ہے، اس حدیث میں استاد کی بھی عظمت ہے، شاگرد کی بھی عظمت ہے، قرآن سیکھنے والے کی بھی عظمت ہے، قرآن سکھانے والے کی بھی عظمت ہے۔ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے عبادت کے لیے آتا ہے، ساتھ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے میں قرآن سیکھ کر آؤں گا یا قرآن سکھا کر آؤں گا، اللہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ عظمت ہے قرآن مجید کے سیکھنے کی۔ اور ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تعلیم کی برکت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پستیوں سے اٹھا کر اللہ نے بلندیوں پر فائز کر دیا۔ وہ کہاں جن کو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، اللہ نے ان کو 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا بادشاہ بنایا ہے، تو وہ عمر بن خطاب قرآن کی برکت سے بنے ہیں، وہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق قرآن کی خدمت سے بنے ہیں، وہ عثمان ذو النورین جامع القرآن قرآن کی برکت سے بنے ہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ قاضی القضاء چیف جسٹس بنے تو قرآن کی برکت سے بنے ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود قرآن کی برکت سے بنے ہیں۔ شانیں پائی ہیں کہ نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے دیکھنا ہو جبریل کے لب و لہجے میں قرآن پڑھتا ہوا تو میرے عبداللہ بن مسعود کو پڑھ دیکھ لو، وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، وہ قرآن بھی سیکھتے تھے، قرآن کے ساتھ محبت تھی ان کی۔ تو قرآن سورۃ الرحمن کی دوسری آیت کا یہ پیغام ہے، ہم نے انشاءاللہ زندگی بھر کا یہ شیڈول رکھنا ہے، قرآن مجید سیکھنا بھی ہے اور قرآن مجید
سکھانا بھی ہے۔ تیسری آیت اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان، سورہ رحمان کا یہ پیغام ہے، انسان کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، جو مہربان ذات ہے، جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، جس نے قرآن کو سکھایا ہے، اسی رحمان نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بہت سارے مراحل بنائے ہیں، ان میں پہلے مرحلے کی کڑی حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹیوں کو جمع کر کے اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان کو مسجود الملائکہ ٹھہرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے انسانوں کو پیدا کیا، پھر انسان کی کوالٹی اور انسان کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کیا شان بیان کر دیا ہے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم، تحقیق ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت سانچ میں بنایا ہے۔ لیکن خوبصورت انسان ہو کر بدصورت بنے، بد سیرت بنے تو یہ شیطانی چال ہے۔ خوبصورت ذات نے خوبصورت اور خوبصورت انسان بنایا ہے، ہمیں خوبصورت بھی بننا ہے اور خوبصورت بھی انشاءاللہ بننا ہے۔ انسانوں کی بہت زیادہ شان ہے، ہمیں انسان بننے کی۔ اور پتہ ہے نا کہ جڑا بندہ پٹھے سیدھے کام کرے تے انہوں سمجھان واسطے سکی آنے ہیں انسان بن یار۔ گویا کہ ایک نیچرلی جو انسان کی تربیت ہے وہ اخلاق کی زندگی ہے، تربیت کی زندگی ہے۔ ہمیں تربیت کے دائرہ کار میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جہاں انسان پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمہ البیان، اس اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی بھی عطا کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اللہ کی قسم میں جو اس وقت بول رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کی تفسیر کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، یہ میری زبان میں قوت گویائی کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے۔ آپ بولتے ہیں، قوت گویائی کس نے دی ہے؟ کتنے ہی ایسے انسان ہیں خوبصورت بھی ہیں، ماشاءاللہ زبان موجود بھی ہے، وہ لوتھڑا حرکت بھی کرتا ہے، لیکن بولتے ہیں، آواز آتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے زبان بھی دی ہے اور زبان کے حروف اور اس کے تلفظ کی وضاحت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن۔ اور انسان غور تو کر، کیا میں نے آپ کو دو آنکھیں نہیں عطا کی جن سے دیکھتے ہو؟ کیا زبان نہیں عطا کی جس سے بولتے ہو؟ کھانے پینے کی مشروبات اور مختلف قسم کے ٹیسٹ اور ذائقے چکھتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے تو زبان سے صحیح بولنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ کہ ساڑھے والا کیوں ہوندا ہے چنگا کھانے تے مندہ، بہت غلط بات ہے، بہت بری بات ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کہا کرتے تھے وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اللہ زبان دے جو تیرا ذکر کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے زبان ذاکرہ، ذکر کرنے والی زبان مانگا کریں۔ اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اکثر لوگ اللہ کی جو جہنم میں جائیں گے سر ان کا نیچے ہوگا، پاؤں ان کے اوپر ہوں گے اور گھسیٹ کر ان کو سر کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا، تو وہ زبان کی شرارتوں کی وجہ سے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ مسلمان محفوظ ہوں۔ ہم اپنی زبان کو انشاءاللہ ذاکرہ بنائیں گے، قرآن مجید پڑھنے والے بنائیں گے اور اپنی زبان سے انشاءاللہ لوگوں کو فائدے دیں گے، نہ کہ لوگوں کو نقصان۔ اللہ اکبر۔ 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج بھی ہے اور چاند اپنے اپنے حساب میں، اپنے اپنے مدار میں اللہ کی ڈیوٹی، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ڈیوٹیوں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے اپنا متعین شدہ وقت میں مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی نہیں۔ او بھائی بہت بڑا یہ پیغام ہے، انسان کی عظمت بتا دی، شان بتا دی، اور ساتھ یہ پیغام دیا جا رہا ہے نافرمانی کرتا تو سورج کو لگتا تھا وہ کر سکتا، جس کی روشنائیں بہت دور تک جاتی ہیں، دور تک چرچے ہیں پوری دنیا میں۔ کون نہیں جانتا چاند کو، کون نہیں جانتا سورج کو؟ مجھے اور آپ کو بہت ساری دنیا نہ جانتی ہوگی، لیکن چاند اور سورج کو پوری دنیا جانتی ہے، ہر سانس لینے والی چیز جانتی ہے۔
لیکن اتنا بڑا تعارف رکھنے والا اللہ کی نافرمانی کرتا نہیں، اور کبھی کلیش نہیں ہوئی، کبھی اللہ کی مخالفت نہیں ہوئی۔ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہنے کی ضرورت ہے۔ جانتے ہو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج کو گرہن لگا، آپ علیہ السلام کے بیٹے بھی فوت ہوئے، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ابراہیم بیٹے کے غم کی وجہ سے یہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ آپ نے امت کو خطاب کیا اور کہا یہ سورج اور چاند آیتانی من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، نہ کسی کے پیدا ہونے پر ان کو سورج گرہن لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی وفات کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کے مطیع ہیں، یہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے تو ان کو بے نور کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے یہ ساری جو ہے نا وہ مدار میں چل رہی ہے۔ اور ہمارے آج کے سبق کی آخری آیت فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اس کا وَالنَّجْم کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ستارہ بھی ہے۔ اگر پچھلی آیت کے ساتھ ملایا جائے تو اس کا پچھلی آیت کے اعتبار سے سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور ستارے بھی کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ اگر اس کا اگلے جملے کے ساتھ والشجر کے ساتھ ملایا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے والنجم، بغیر تنے کے پودے، جڑی بوٹیاں، والشجر، اور تنے والے بڑے بڑے درخت بھی، یسجدان، وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اور میرے بھائی بغیر جڑوں کے، بغیر تنوں کے اگر بوٹیاں اللہ کو سجدہ کریں، بڑے بڑے درخت اللہ کو سجدہ کریں، تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں بھی اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اور یہ آخری حوالے سے حدیث سنیے اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں یہ پوری خلقت اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے اور کرتی ہے۔ ہمارے سمجھنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے دیکھنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ روایت موجود ہے، غالباً حضرت ابو ذر غفاری یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ایک دن میں سو رہا تھا، حالت خواب میں کیا دیکھا کہ میں درخت کے نیچے ہوں اور وہ درخت سورہ صاد کی تلاوت کر رہا۔ وہ بھئی درختوں سے بھی وہ بھیڑے اور برے لوگ ہیں، وہ جو لوگ قرآن مجید کے ماہ رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ کتنی عجیب صورتحال ہے۔ اور بھئی درخت بھی اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ وہ صحابی کا خواب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر سے یہ بات اتھینٹک اور معتبر ہوئی۔ اس نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کیا دیکھا ہے کہ جب وہ مقام سجدہ پر پہنچا درخت، اس نے سجدہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جب درخت نے سجدہ کیا تھا آپ نے سجدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نہیں۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام نے اس موقع پر سورہ صاد کی تلاوت کی اور آپ نے سجدہ کیا۔ اور ایک اور بات اس صحابی نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھی تھی اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وحط عنی بہا وزرا وجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود علیہ السلام۔ یہ درخت نے دعا پڑھی ہے، صحابی کا یہ خواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے اس کی تعبیر پتہ کیسے فرمائی ہے؟ سجدہ کیا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے میں سجدہ تلاوت کی وہ دعا پڑھی ہے جو اس وقت درخت نے پڑھی تھی۔ میرے بھائی ہمیں بھی اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، سنوارنے کی ضرورت ہے، درختوں سے بہتر بن جائیں۔ بہت ہی بہتر ہے، درختوں سے بہتر کیا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان، مگر پڑتی ہے اس پہ محنت کڑی۔ ہمیں اپنے آپ کو انشاءاللہ سنوارنا ہے، قرآن کے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر زندگی گزار